Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے الہ آباد ایڈریس. یعنی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الہ آباد ایڈریس پہ ہم لوگ پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں. لیکن جو آج کا ہمارا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے. اور آج جو ہے ہم ٹاپک بنا رہے ہیں ڈیمانڈ پہ. یعنی کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے ڈیمانڈ تھی کہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، تو ہم ڈیمانڈ پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو. تو یہ بہت ایزی ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بہت ایزیلی یاد کر سکتے ہیں. آپ لوگ لانگ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ شارٹ میں بھی مطلب یعنی کہ اسے ہاف کر کے لکھ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ لانگ کا ہے تو آپ اسے لانگ میں لکھ سکتے ہیں. الہ آباد ایڈریس. In the meeting of Muslim League in December 1930 at Allahabad, which was presided over by Allama Iqbal, it was first person in the Muslim in the South Asia who felt that Hindu and Muslim could not live together because they are two separate nations. اب میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ کی کہاں دسمبر 1930 میں الہ آباد کے ایڈریس پہ، جو کہ علامہ محمد اقبال نے کی تھی. اور علامہ محمد اقبال جو ہے وہ فرسٹ انسان تھے جو ساؤتھ ایشیا میں، یعنی کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ فیل کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ساتھ نہیں رہ سکتے. کیونکہ یہ دونوں ڈفرنٹ نیشن، یعنی کہ دو ڈفرنٹ یعنی کہ قوم ہیں. دو جب مختلف قوم جو ہیں ایک ملک میں ساتھ نہیں رہ سکتی. اب آگے پڑھتے ہیں. Hindu and Muslim both belong to different religion, different culture, both are different thinker according to their religion, so that they could not live together in one country. اب ہندو اور مسلم جو ہے ڈفرینٹ ان کا ریلیجن ہے، مذہب ہے، ڈفرینٹ کلچر ہے اور ڈفرینٹ ان کی سوچ ہے. اور تو اب ڈفرینٹ ریلیجن والے جو ہیں وہ ایک کنٹری میں ان لوگوں کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ سوچ تھی علامہ محمد اقبال کی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال از گریٹ تھنکر اینڈ لیڈر آف دی مسلم. ہی لیڈ. لیڈ کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ لیڈ ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پر لیڈ لکھا ہے. ٹو مسلم ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سو دیٹ میٹنگ ہیلڈ ایٹ الہ آباد. دا ریزن واز آلسو دیٹ. اب میں آپ کو یہاں پر سمجھاتی ہوں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے بہت بڑے ایک مفکر تھے، یعنی کہ تھنکر تھے اور لیڈر تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار اسٹیٹ بنانے کے لیے، جہاں جو اپنی فیلنگز کا جو ہے اظہار کیا تھا وہ الہ آباد کے ایڈریس پہ انہوں نے کیا تھا. اور الہ آباد کے ایڈریس پر مسلم لیگ کو بلانے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا. اور فرسٹ ٹائم اپنی فیلنگز کا اظہار جو ہے انہوں نے اسی مقام پر کیا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں. In his presidential address, Dr. Iqbal demanded for the establishment for the separate homeland for the Muslims of South Asia. It was his first presidential address where he was showing that one day Muslims will get independent state. اور ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ مانگنا چاہ رہے تھے. مطلب وہ یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے حاصل کر لیں گے. اور یہ جو ہے انہوں نے جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا کہ مسلمان جو ہے انشاءاللہ ایک دن ایک انڈیپینڈنٹ ملک حاصل کر لیں گے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. The Allahabad address had a great importance in the history of Pakistan. الہ آباد ایڈریس کو ہسٹری میں جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے. کیونکہ علامہ محمد اقبال نے فرسٹ ٹائم اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ. اور اس کے لیے باقی جو ہے امپورٹنس اس لیے بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے جو ایک آئیڈیا ملا تھا، اور اس یعنی کہ اسپیچ سے جو انہیں ہمت ملی تھی. تو جب انسان کو کوئی ایک موٹیویشن کوٹ میں مل جائے یا کوئی موٹیویشن کی بات مل جائے اور اس کے اندر ہمت آ جائے تو وہ دنیا بھی فتح کر سکتا ہے. تو علامہ محمد اقبال نے جب وہ لفظ ان لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے تو مسلمان جو ہے وہ جوش میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ لفظ ہی خدا کی طرف سے تھے. تو ان کے لفظ ہی ایسے تھے
کہ مسلمان جو تھے وہ جوش میں آ چکے تھے. تو اسی وجہ سے یہ اس کی یعنی کہ اس مقام پہ الہ آباد ایڈریس کو جو ہے ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے. علامہ اقبال further said that I would like to see the Punjab, Northwest Oriental Province and WFE Sindh and Balochistan into a single state. اور علامہ محمد اقبال نے فردر یہ بھی کہا تھا کہ میں سندھ، بلوچستان، پنجاب ان سب کو میں ایک سنگل اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان سب کو میں ایک ملک کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، یعنی کہ اس پوری کانفرنس کا یا پھر اس یعنی کہ ہسٹری میں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. دا اسپیچ آف اقبال gives strength to Muslim League to fight with British for their independent state. اب علامہ اقبال کی جو اسپیچ تھی اس نے مسلمانوں کو ہمت دی تھی کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑ سکیں. کس سے؟ برٹش سے، انگریزوں سے. The words of علامہ اقبال always be golden words for the Muslim leagues or Muslim to become independent. اور علامہ اقبال کے الفاظ جو تھے یعنی کہ علامہ اقبال نے جو اس وقت الفاظ استعمال کیے تھے وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی، جب بھی ہم لوگ ہسٹری پڑھیں گے وہ ہمارے لیے گولڈن ورڈز رہیں گے. The first person who dreamed that Pakistan will come on the world map. اور علامہ محمد اقبال جو تھے وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ میپ پر آئے گا. اب اس کا کنکلوژن کیا نکلا؟ His speech, always golden speech, words for us to take independent state. Allahabad address had a great importance in the history of Pakistan just because of his dream. Pakistan is now on the world map. اس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے علامہ محمد اقبال کی وجہ سے پاکستان جو ہے آج ورلڈ میپ پر ہے، اور اس کی خواب کی وجہ سے ہی آج پاکستان جو ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پر ہے. اگر یہ خواب نہ دیکھتا تو آج یہ حقیقت نہ بنتی. اگر یہ لوگوں کو ہمت نہ دیتا، اگر یہ یعنی کہ لوگوں کو ہمت نہ دیتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا تو کچھ نہ ہو سکتا. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے راہ دکھانا. جیسے ایک ٹیچر ہے وہ ایک راہ دکھاتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو اسٹوڈنٹ بہت کچھ کر سکتا ہے. ان دا سیم وے علامہ محمد اقبال نے ایک راہ دکھائی تھی جس پہ مسلم لیگ چلی تھی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو گائیڈ کیا تھا. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سو آپ لوگ پیپرز میں لکھیں گے تو آپ لوگ، مجھے لگتا ہے اس سے تو ایزی ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ بہت زیادہ ایزی ورڈنگ تھی، اس سے ایزی تو میں نہیں لکھ سکتی تھی، بہت ایزی ورڈنگ تھی. تو آپ لوگ یہی پیپرز میں لکھیں گے تو آپ لوگ کو اچھے مارکس مل جائیں گے، اور اسی طرح سے ہیڈنگس وغیرہ ڈال کے آپ لوگ کر لیں. ہوپ سو آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج کا ٹاپک، اور بہت زیادہ ایزی بھی لگا ہوگا، اور اس میں آپ لوگ کو یاد کرنے میں بھی مشکل نہیں لگی ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ہمیں اس ٹاپک پہ اپنی ورڈنگ میں لکھ کر بتا دیں تو میں آپ کو بنا دوں گی. لیکن میں آپ لوگ کو بک سے اس لیے سمجھاتی ہوں، میرے بک سے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی ورڈنگ پر لکھوں تو بک میں سے کوئی ٹاپک ایسا رہ جائے، کوئی لائن ایسی رہ جائے، پھر آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں سوال پوچھیں گے، پھر آپ لوگ کو مشکل نہ ہو، اسی لیے میں آپ لوگ کو بک سے سمجھاتی ہوں. اب باقی آپ لوگ کو اسی طرح چاہیے تو آپ لوگ مجھے بول سکتے ہیں. باقی ٹاپک تو یہیں پر ختم ہوتا ہے. تھینکس فار یور ٹائم.